बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। फैसल वावडा केस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, ऐसे में एक अहम इंकशाफ सामने आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले में जिसमें सेनेटर फैसल वावडा को ताहयात डिस्क्वालीफाई किया गया था। यह इंकशाफ ऐसा है जिसकी बुनियाद पर बाजी पलट सकती है। फैसल वावडा की हिकमत अमली अब सामने आई जब वो कारगर साबित हुई। इससे पहले उनकी जो ये हिकमत अमली बज़ाहिर ऐसे लग रही थी कि वो कोई बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता था कि अमरीकी शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट कहां है, तो इस मामले पर वो इनकार कर देते थे। कहते थे मेरे पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जिसने इल्जाम लगाया है वो सर्टिफिकेट लेकर आए। क्योंकि कादिर मंदुखेल जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था, तो फैसल वावडा कहते थे कि जिसने इल्जाम लगाया है वो सर्टिफिकेट लेकर आए। फिर आखिरी रोज जिस दिन ये फैसला रिजर्व हुआ जजमेंट 23 दिसंबर 2021 को, उस दिन भी कादिर मंदुखेल ने कहा कि जी मुझे तो अमरीकी जो कौंसलेट है उसने इनकार कर दिया है कि आप मुतलका शख्स नहीं हैं, तो आप ही कुछ करें। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता। लेकिन ये जजमेंट रिजर्व जब हो जाता है 23 दिसंबर को, तो उसके बाद 14 जनवरी को इस बात का इंकशाफ होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अमरीकी कौंसलेट को खत लिखता है। जजमेंट रिजर्व हो चुका है, प्रोसीडिंग खत्म हो चुकी है, फ्री कैन को सुनने का अमल मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए जिसमें उन पर इल्जाम यह है कि यह कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद जारी हुआ था 2018 में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 14 जनवरी को 2022 को खत लिखता है अमरीकी कौंसलेट को। उसके बाद 26 जनवरी को अमरीकी कौंसलेट उसका जवाब देकर इस बात की तस्दीक करता है कि फैसल वावडा की जो शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट था वो 25 जून 2018 को ही मंजूर हुआ था। इसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर करार देता है कि यह सफिशिएंट एविडेंस था कि फैसल वावडा के पास दोहरी शहरियत थी उस वक्त जब वो कागजात नामजदगी उन्होंने 2018 के इलेक्शन के लिए जमा कराए थे। इसमें पैराग्राफ नंबर 34 और पैराग्राफ नंबर 35 ये बड़े ही दिलचस्प और अहम इसलिए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज करने के बाद जब अमरीकी कौंसलेट को खत लिखा, तो उसके बाद सवाल यह उठता है कि फैसल वावडा को तो शहरियत का सर्टिफिकेट वाले मामले पर फिर सुना ही नहीं गया, क्योंकि यह मामला तो मुतनाज़ा हो गया जो कोर्ट ऑफ लॉ में अब जाकर ही हल हो सकता था कि फैसल वावडा खुद तो इस सर्टिफिकेट को तस्लीम ही नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे एक फोटोकॉपी एक शख्स ले आया, उसकी बुनियाद पे तो आप मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। जिसने इल्जाम लगाया वो असल सबूत लेकर आए। असल सबूत किसी के पास था नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास फोटोकॉपी थी। उस फोटोकॉपी को वेरीफाई इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त करवाया जब ये प्रोसीडिंग खत्म हो चुकी थी। यानी अगर ये वेरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने करवानी थी तो यह 23 दिसंबर 2021 को फैसला महफूज करने से पहले करवाई जानी चाहिए थी, जिस पर फैसल वावडा को इस मामले पर नोटिस जारी होता, वो इस पर उन्हें सुना जाता, उनका मौकफ लिया जाता कि हमारे पास ये एविडेंस आ गया, आप इस पर क्या कहते हैं। तो आइन के आर्टिकल 10A के तहत जो फेयर ट्रायल का हक है, कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि इसमें फिर वो मुतासिर हुआ है और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर फैसल वावडा रिलीफ ले सकते हैं कि इस मामले पर, यानी मुझे तो सुना ही नहीं गया, क्योंकि शहरियत तर्क करने के सर्टिफिकेट के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपने इस फैसले में लिखा क्या है। पहले पैराग्राफ नंबर 34 पे जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 34 पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि मामले पर मजीद तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 14 जनवरी 2022 को अमरीकी कौंसलेट कराची से राब्ता किया। इसके जवाब में अमरीकी कौंसलेट ने 26 जनवरी 2022 को कंफर्म किया कि फैसल वावडा ने 25 जून 2018 को शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट इसकी मंजूरी हुई।
یہ اس معاملے پر سفیشینٹ ایویڈنس تھا۔ پیراگراف نمبر 35 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کیونکہ فیصل وافڈا کی دوہری شہریت اسٹیبلش ہو گئی ہے تو یہ قرار دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ فیصل وافڈا نے جھوٹا ڈکلیریشن دیا اپنی معلومات سے متعلق، جس کے نتیجے میں ان پر آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق ہوتا ہے۔ پیراگراف نمبر 31 بھی اہم ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے فروری 2021 میں جو فیصل وافڈا نے سینٹ الیکشن کے لیے بیان حلفی جمع کروایا تھا اس کا بھی جائزہ لیا، اس پر بھی غور کیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستانی شہریت ترک نہیں کی، نہ ہی کسی غیر ملک کی شہریت حاصل کی یا اس کے لیے اپلائی کیا، تاہم میں بائی برتھ امریکی شہری تھا جو میں نے 2018 میں یہ شہریت چھوڑ دی، اب میں صرف پاکستانی شہری ہوں۔ تو پیراگراف نمبر 32 میں الیکشن کمیشن لکھتا ہے کہ فیصل وافڈا نے اس بیان حلفی میں تسلیم کیا کہ وہ امریکی شہری بائی برتھ تھے جو انہوں نے 2018 میں چھوڑ دی اور اب وہ صرف پاکستانی شہری ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر وہ تاریخ ظاہر کرنے میں ناکام رہے کہ انہوں نے امریکی شہریت کب ترک کی۔ یعنی الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ فیصل وافڈا نے ہمیں یہ بتایا ہی نہیں کبھی کہ انہوں نے امریکی شہریت کب ترک کی۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ امریکی شہریت ترک کرنے کے سرٹیفکیٹ کے حوالے سے بھی وہ ماننے سے انکاری تھے کہ میں نے تو ایسا کوئی اپلائی نہیں کیا، لیا ہی نہیں سرٹیفکیٹ۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس نے الزام لگایا ہے وہ ثابت کرے، اوریجنل سرٹیفکیٹ لے کر آئے۔ تو اوریجنل سرٹیفکیٹ درخواست گزار تو لا نہیں سکا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 14 جنوری کو خط لکھ دیا، اور یہ خط ایک ایسے وقت میں لکھا گیا جب یہ پروسیڈنگز کمپلیٹ ہو چکی تھی، اور اس خط کے آنے کے بعد فیصل وافڈا کو سنا جانا بہت ضروری تھا، کیونکہ ایک معاملہ متنازع اس وقت ہو جاتا ہے جب فریقین میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ تو جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بعد پھر کورٹ آف لا میں جا کے ایویڈنس ریکارڈ ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح کیپٹل FZD میں میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تسلیم کر لیا تھا کہ وہ کیپٹل FZD میں ملازمت کرتے ہیں، تو یہ معاملہ غیر متنازع معاملہ ہو گیا، یہ متنازع نہیں رہا۔ اگر وہ کہہ دیتے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ متنازع معاملہ رہتا تو اسے ٹرائل کورٹ کو بھجوایا جاتا۔ تو یہ معاملات پھر ٹرائل کورٹ میں متنازع معاملات حل ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس لیے اس پہ اس وقت ڈیسیژن لے لیا کہ میاں نواز شریف نے اس وقت تسلیم کر لیا تھا کہ واقعی وہ کیپٹل FZD سے ان کا تعلق ہے، اور جب تسلیم کر لیا تو اس کے بعد یہ معاملہ غیر متنازع ہو گیا۔ فیصل وافڈا کے معاملے پر یہ معاملہ اس لیے متنازع تھا کہ پہلے تو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا، نہ انہوں نے تاریخیں دی بتائیں، اور نہ ہی انہوں نے ریننسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو آن کیا، تو اس میں یہ معاملہ متنازع ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ایویڈنس کلیکٹ کیا، لیکن اس ایویڈنس پر فیصل وافڈا کو چونکہ سنا نہیں، تو یہ ایک گیم چینجر پوائنٹ جو ہے وہ بن گیا۔ تو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ آج کی تاریخ تک فیصل وافڈا شہریت ترک کرنے کا سرٹیفکیٹ نہ دے سکے، بلکہ کہا کہ انہوں نے کبھی ایسا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ تو یہ ہے وہ معاملہ جس کے بعد پھر یہ کہا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ ہماری نظر میں فیصل وافڈا امریکی شہریت کے حامل تھے اور 2018 کے الیکشن میں کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ فیصل وافڈا نے غیر ملکی شہریت ایکوائر کی، ان پر 63(1)(c) کا اطلاق ہوتا ہے ان کے آرٹیکل کا، اور وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں تھے۔ اب اس میں بھی فیصل وافڈا اپنی اپیل میں کہتے ہیں کہ انہوں نے شہریت تو ایکوائر کی ہی نہیں ہے، وہ تو بائی برتھ امریکی شہری تھے۔ شہریت ایکوائر کرنے میں اور بائی برتھ ہونے میں فرق ہے، اور وہ چونکہ انہوں نے شہریت چھوڑ دی اور اس کی انہوں نے توجیہ پیش کی تھی کہ چونکہ الزام ان پر یہ تھا کہ 7 جون کو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، 18 جون کو کاغذات نامزدگی منظور ہوئے، الزام یہ ہے کہ جی 22 جون کو شہریت ترک کرنے کے لیے اپلائی کیا اور 25 جون کو جا کر یہ ایکسیپٹ ہوا۔ لیکن فیصل وافڈا نے یہ کہا کہ 29 مئی کو ان کا نائکوپ جو تھا نادرا نے کینسل کیا اور انہیں نارمل CNIC دیا، جس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو نائکوپ ہے اس کی کینسلیشن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دوہری شہریت ترک کر دی، اس کے ثبوت کے لیے ریننسیشن سرٹیفکیٹ ہی ہوتا ہے۔ لیکن ریننسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایک ایسا ایویڈنس تھا، وہ ایک ایسے شواہد تھے جو اوریجنل حالت میں سامنے آتے
تو اس کے بعد اس معاملے پر فیصلہ ہونا تھا. الیکشن کمیشن نے یہ اوریجنل حالت میں منگوا لیا یا اس کی تصدیق کروا لی, اس کی کنفرمیشن کروا لی, لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ فیصل وافڈا کو اس معاملے پر ٹرائل کورٹ میں سنا جانا تھا, یا اس معاملے پر پھر ایویڈنس ریکارڈ ہونے تھے, اس پہ پھر جرا ہونی تھی. تو یہ معاملہ ایک کورٹ آف لا کا معاملہ تھا. یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر 63(1)(c) کا اطلاق کر کے ساتھ 62(1)(f) کا اطلاق کر کے انہیں تاحیات نائل بھی کر دیا. تو یہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ فیصل وافڈا رکن قومی اسمبلی کی حیثیت سے اگرچہ ریزائن کر چکے تو اس پیریڈ میں تو ڈسکوالیفائی رہیں گے, لیکن سینٹ کے معاملے پر ان پر اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے تھا, جو ایک رائے پائی جاتی ہے. لیکن اس پوائنٹ کے بعد وہ یہ ریلیف بھی لے سکتے ہیں اگر اس میں وہ آرگومنٹ اگر ٹھیک طریقے سے عدالت میں پیش کر سکیں کہ اس ٹینیور میں جس میں وہ ریزائن کر چکے تھے, ڈسکوالیفیکیشن کے لیے بھی وہ تقاضے پورے نہیں ہوئے جس پہ انہیں سنا ہی نہیں گیا, اور فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد امریکی قونصلیٹ سے رابطہ کیا گیا. تو یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.